بڑی آسان سطح پہ، یعنی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اللہ کا دوست کیسے بننا چاہیے؟ کیا ایسا طریقہ کار یا کیا ایسا روڈ میپ اختیار کرنا چاہیے؟ میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے صوفی صاحب سے. میں سوشیولوجسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا انسان اگر اچھا انسان بن جائے تو اللہ کا دوست بن سکتا ہے. اگر انسان اچھا بن جائے. ٹھیک. اچھے انسان کی خصوصیات وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اچھے مسلمان ہیں، کہ وہ ایماندار ہو، محنتی ہو، کام کرے، اپنا بےمانی نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، حقوق العباد کو پورا خیال رکھے. تو جو اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جو لوگوں کی خیال رکھے. صرف عبادت کرنے سے اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا میرے نزدیک. عبادت ایک فرض ہے تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے جو تعلقات ہیں جس سے جہاں آپ رہتے ہیں کسی معاشرے میں، اس معاشرے میں اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کتنا مشکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی مشکل نہیں بنائی. اگر آپ انسانیت کے عمل کریں، اپنے اصول پہ چلیں اور ہمدردی، محبت، پیار، میسج اسلام کا وہ اس کو میں سمجھ اللہ کا دوست آپ بن سکتے ہیں بغیر کسی فلسافیکل آرگیومنٹ کے آپ بن سکتے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کرتے رہنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. تو کیا ایسے ٹپس بتائیں نا لوگوں کو کہ جس کو اختیار کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کی دوستی کے دائرے میں ہر پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں. ایز اے ٹیچر آپ بھی آنیسٹ، آپ پورا ٹائم پڑھائیں، پورا ٹائم دیں، یا آنیسٹی کے ساتھ پڑھائیں. یہ نہیں کہ میں 2 گھنٹے پڑھا کے 4 گھنٹے غائب ہو جاؤں. آپ وہیں پہ رہیں، پڑھا ان کو چینج کریں، جو آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ایز اے ٹیچر میں آنیسٹ بن جاتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ کا خیال رکھتا ہوں تو میں آئی ایم گڈ مسلم اینڈ گڈ ہیومن بینگ. دونوں میں فرق نہیں ہے. گڈ ہیومن بینگ، گڈ مسلم میں فرق نہیں ہے. ہیومن بینگ پہلے بنے اچھے، اپنی پوری ذمہ داریاں پوری کریں جو آپ کی دی گئی، آنیسٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ پورا کرتے رہیں. کسی کا دکھ نہ دکھائیں، کسی کو دکھ نہ دیں. تو یہ جو کہتے ہیں حقوق العباد کی میں زیادہ دور سمجھتا ہوں کہ عبادات تو ہر آدمی کو اپنے لیے کرتا ہے اور بخشش کے لیے کرتا ہے، لیکن عبادات حقوق العباد جو ہے وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم پارٹ ہونا چاہیے میرے خیال میں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ظاہر، اور آپ کو آپ کی رائے کی آزادی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جی پروفیسر صاحب آپ بتائیے، بڑا آسان سا سوال ہے کہ صاحب آج سوال ہی ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اللہ کے دوست بنیں اور اللہ کیسے ہمارا دوست بنے، بتائیے. دیکھیں دونوں حضرات نے بہت خوبصورت بات کی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ تو کسی حد تک معافی، لیکن حقوق العباد پہ معافی اس انداز میں نہیں ہے. اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عملی زندگی میں آ جائیں. اعمال صالح جن میں نماز، دین کا علم، اللہ کو یاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، اور حقوق العباد لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنی نیت ٹھیک ہو، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ وہ چیزیں ہیں. اور جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ انسان بہترین انسان ہو، خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان کون ہے کہ جس سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچنا. تو میں میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے کے ناطے سے یہ میں کہوں گا کہ میڈیکل شعبہ مسیحائی شعبہ کیوں کہلاتا ہے؟ پیغمبروں والا ہے، کہ اس میں انسان دوسرے انسانوں کی جو ہے ان کا خیال رکھتا ہے. اور کرنٹ کرونا ویو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن کے ورکر ہیں، ہمارے ڈاکٹر، پیرامیڈکس اور نرسز جس انداز میں مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ یقین جانیں 50% خود پازیٹیو ہو کے نیگیٹو ہونے کے ساتھ پھر مریضوں کے ساتھ. واہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. بلکہ مجھے قطع کلام کی معذرت، مجھے آپ جملہ روک کے ان تمام ڈاکٹرز کو، تمام پیرامیڈکس کو، تمام نرسز کو، تمام اسٹاف کو میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنی جانب سے، 92 کی جانب سے، اپنی جانب سے سلیوٹ کرتا ہوں. جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں واقعی بہت بڑا کام ہے. اور یہ بالکل وہی بات آ گئی، اس سوال کا جواب بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے یہ اس سے اچھی دوستی اور کیا ہوگی. جی اور جناب صاحب میں آخری بات جو آپ کرنا آپ پلیز کنٹینیو کریں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن آئی کہ جی اس مرتبہ عید کی چھٹیاں میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی شخص نہیں کریں گے نا. ہمارے نرسز، ہمارے پیرامیڈکس، ہمارے ڈاکٹر عید کی چھٹیاں سیلیبریٹ نہیں کریں گے. وہ عید بڑی بات ہے، عید مریضوں کے ساتھ منائیں گے. آج میں جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں گیا، مجھے میڈیسن کے سارے پروفیسر، مجھے پروفیسر بلقیس شبیر کورونا کے پاس راؤنڈ کرتے نظر آئی، مجھے ساجد عبید اللہ پیشنٹ کے ساتھ نظر آیا، سرجری کے چاروں پروفیسر نظر آئے، لیبارٹری اسی طرح کام کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹرز نے یہ سمجھا کہ یہ مریض میرے گھر والے ہیں، میں جیسے گھر والوں کے ساتھ عید مناؤں گا، میں ایسے ان کرونا پیشنٹ کے ساتھ عید مناؤں گا، تو یہ اللہ کی مخلوق،
اللہ کی خوشنودی کا باعث اور بنے گی اور یہ اللہ کی دوستی کا باعث بنے کوئی دوسری رائے اس میں ہو ہی نہیں سکتی صاحب, کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس طرح سے ظاہر ہے وہ ڈیووٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے جو سیکریفائس کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر شعبہ اپنی جگہ ناظرین, وہی بات ہے کہ سنسیریٹی اگر آ جائے تو اور اس کو آپ عبادت کی غرض سے اگر کرنا شروع کر دیں, اللہ کی رضا کی غرض سے, تو یہ ایکچولی اللہ کی دوستی ہی میں داخل ہوتی ہے بات. اچھا پروفیسر صاحب, اب آپ بتائیے, مطلب آپ کے نزدیک جو ہے وہ اپنا اللہ کے دوست بننے کے لیے ہمیں کن کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے؟ ابھی صوفی صاحب نے بتایا تھا, نقی صاحب نے, کہ نہ صرف اچھے اعمال آپ کو اچھے انسان کے ساتھ ساتھ پورے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہیں, جو سنتیں ہیں, وہ پوری کرنی پڑے گی. خالی اچھا انسان بن کے نہیں بن سکتا, دونوں ساتھ ساتھ چلنی پڑے گی. اچھے انسان تو بہت سے ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دین ایمان ساتھ نہ ہو, دونوں کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے. صرف خالی دین ایمان کی وجہ, یہ مہینہ اتنا پاک مہینہ ہے, اگر اس مہینے میں اگر ہم نہ سیکھیں ہم کس طرح صبر کریں, لوگوں کے ساتھ مدد کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے پورا اسٹاف جو ہے رمضان میں بیٹھ کے گھر سے آئے گا, پوری عید ان کے ساتھ گزارے گا. یہ میں کہ ہر پروفیشن میں, جو ٹیچر ہو, ڈاکٹر ہو, لائر ہو, انجینئر ہو, جو بھی کام کر رہا اپنا کام صحیح طرح ایمانداری سے کرے گا, اور اسی طرح سے ساتھ جو اسلام کی تعلیمات اس کو پورا عمل کرے گا اس پہ, تو وہی اچھا انسان بن سکتا ہے, وہی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے, سارے عمل کرے گا. کیا بات, بہت اچھی بات. پروفیسر صاحب ذرا اب آپ کی طرف آتے ہیں, اور یہ چونکہ جو بات آپ کر رہے تھے وہ بات تھوڑی سی منقطع ہوئی تھی. اس وقت ظاہر ہے چونکہ کرونا کی سچویشن ہے, اب میرا خیال ہے کہ اگر یہ میں غلط نہیں تو وہی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اس وقت جو ہے نا بہت کچھ ہم یعنی وقت لگا کر, جان لگا کے, مال لگا کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا قرب ہمیں عطا ہو جائے یا اس کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے, اس سے اچھی اور کیا بات ہے. ذرا اسی بارے میں تھوڑا سا اور بتائیے کہ کس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں, کیا کیا کام کر رہے ہیں, اور پھر اب جو عید آنے والی ہے تو ہمیں کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی اٹ سیلف ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی کو احتیاط کی بات بتا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاری ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی اللہ کے قرب کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. جی دیکھیں, جہاں تک کرونا کا تعلق ہے, ایک تیسری ویو سے ہم گزر رہے ہیں. فرسٹ ویو میں اللہ کے فضل و کرم سے گورنمنٹ کا, فرنٹ لائن ورکر کا, آپ لوگ میڈیا کا, پبلک کا مل کے ویسٹ سے ہم نے بہتر بیہیو کیا. سیکنڈ ویو پہ بھی تقریباً کنٹرول والی بات آئی. تھرڈ ویو میں کچھ ینگسٹر آ رہے ہیں, آکسیجن ڈپینڈنٹ لوگ زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اف وی آر کمپیئرنگ پاکستان ود انڈیا, ہمارے حالات اس کی نسبت بہت بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ والوں کی دعائیں ہیں. رمضان المبارک میں تراویح کے اہتمام ہونا اور ایس او پیز کے ساتھ مساجد کا اہتمام اور مساجد کے اندر اعمال کا اہتمام ہونا, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ دو باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جس انداز میں گورنمنٹ نے سپورٹ کیا اور مخیر جو حضرات ہیں انہوں نے سپورٹ کیا. ہمارے گورنر پنجاب جو سروس صاحب نے میرا خیال ہے کہ کووڈ کی تینوں ویوز کے موقع پہ ہمارا میو ہاسپٹل اور اس سے اٹیچ جتنے اسپتال ہیں, جتنی ضروریات تھی, گورنمنٹ کے ساتھ پوری طرح اس کا خیال رکھا. تو یہ ایک بحیثیت ٹیم ہمارا ایک ورک تھا جس کی وجہ سے کووڈ میں ہم نے ویسٹ کی نسبت بہتر بیہیو کیا, اپنے ساتھ والے کنٹری کی نسبت بہتر بیہیو کیا. لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی بتائیے. کہ عید اس سال بھی آئی, عید پچھلے سال بھی آئی. لاسٹ ایئر جو عید تھی اس میں جس انداز میں گورنمنٹ نے چاہا کہ کووڈ ایس او پیز کا خیال رکھیں, پبلک نے اس انداز میں نہیں رکھا اور ہمیں اس کو سفر کرنا پڑا. یعنی لائک 12 جون ایسا دن تھا لاسٹ ایئر کہ جب ہماری میو کی کیپیسٹی 90% سے زیادہ ہو چکی تھی. اس وقت اب لاک ڈاؤن ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے کہ جو ایس او پیز کووڈ کے ہیں بڑے سادہ سے ہیں. مثلا آپ کے پاس یہ ماسک ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس ماسک کو آپ ویکسین سمجھیں, ماسک کا استعمال, آپ کا ڈسٹنس, اس عید کو سوشل ایونٹ بنانے کی بجائے آپ سوشل ڈسٹنس کا خیال فزیکل ڈسٹنس, آپ فزیکل ڈسٹنس ساتھ رکھیں, اور آپ اپنے لواحقین جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ٹیلی فون یوز کر لیں, اسکائپ پہ آپ بات کر لیں, اور پھر صفائی کا خیال. ان ایس او پیز کے ساتھ اگر یہ ہماری عید گزر گئی تو لاسٹ ایئر کی نسبت انشاءاللہ ہم اچھی خبریں سنیں گے اور کرونا پہ کنٹرول والی بات سامنے آئے گی. نہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز اس میں اور بتائیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ بات ضرور ہونی چاہیے, کہ یہ جو ہندوستان میں اتنی سخت ترین جو اس وقت ویو آئی ہوئی ہے اور صورتحال بالکل بے قابو ان کی ہو چکی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, ان کی لیڈ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہی ہے, اور کچھ مطلب ایکچولی ان کے پاس اصل فگرز بھی نہیں ہیں,
ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ابھی تک یہ کتنا جو ہے وہ اپنا کیجولٹیز ہو چکی ہیں یا کتنے جو ہے سفر کر رہے ہیں لوگ، ایکچوئل فگرز بھی نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال پاکستان میں اگر ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں دو صورتیں ہیں. ہندوستان کی فگر لاکھوں میں، ہماری ہزاروں میں، اور کلائمیٹ ایک ہے، عمریں ایک طرح کی ہیں، ہر طرح کا ایک ہی طرح کے ہمارا دونوں سلسلہ ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے تینوں ویوز میں ہندوستان سے بہتر بیہیو کیا. اور میں اس میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس میں آپ کی مساجد کی آبادی، ان علماء حضرات کی دعائیں اور جو قوم کی دعائیں ہیں وہ کام آئیں. باقی جہاں تک اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ ایسی صورتحال آتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ اور میڈیکل پروفیشن کے لیول پہ ہماری ہر ویو میں پوری طرح تیاری رہی ہے. لائک فرسٹ ویو میں ہم نے میو میں 400 کے قریب بیڈ رکھے تھے، اور جون کے فرسٹ سیکنڈ ویو میں جب 425 پیشنٹ ہو گئے تو ایک رات ہی ہماری ہیلتھ منسٹر پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد، اور میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جس انداز میں وہ کام کر رہی ہیں، ایک رات میں ہمیں گورنمنٹ نواز شریف ہاسپٹل میں 100 بیڈ کا اضافہ کیا، پھر اگلے اسپتال میں اضافہ کیا. تو جیسے جیسے کووڈ کے پیشنٹ بڑھتے گئے، سہولیات گورنمنٹ اسی کے مطابق پرووائڈ کرتی گئی. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میو میں 2-3 ہفتے پہلے 275 کے قریب فگر تھی، آج کی فگر 210 کی فگر ہے. الحمدللہ فگر نیچے آ رہی ہے، لیکن میو سے کسی ایک مریض کو انکار نہیں کیا گیا، اور گورنمنٹ نے ساری دوائیاں فری آف کاسٹ پرووائڈ کی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ویو اوپر جاتی ہے تو گورنمنٹ کا ارینجمنٹ اور میڈیکل پروفیشن کا ارینجمنٹ اس کے مطابق ہے اور ہوگا.